بزرگوں، دوستو، عزیزو، تریاں پارا سورت البینہ دی ایک آیت مقصہ تساں احباب کے سامنے تلاوت کیتی ہے کہ یہی حکم دیتا گیا ہے کہ اللہ دی عبادت کرو، او دے لئی دین نو خالص رکھو، حنفاء یکسو ہو کے سارے پاسیوں ہٹ کے اللہ دی طرف متوجہ ہو کے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز نو قائم کرتے نے اور زکوٰۃ نو دیندے نے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ، اور یہی سیدھا تے مضبوط دین ہے۔ شریعت نے جتھے سانو حکم دیتا ہے کہ چنگے عمل کرو، اوتھے اللہ پاک نے عملاں دی قبولیت لئی ایک شرط لائی ہے جنوں اخلاص کیا جاندہ ہے، خالص عمل۔ اخلاص کا معنی ہوتا ہے چھانٹنا، ملاوٹ تو پاک چیز۔ تسی ریڑی تو کو سیب لیندے ہو تے ریڑی والا کہندا جی تسی آپ بھی چھانٹ لو جی، ویکھ لو جڑے چنگے لگدے جی لے لو، تے بندہ پھر اچھے پھلاں دا انتخاب کردا ہے۔ دکان تو چیز لیندے ہو تو انہوں کہندے یار خالص نہیں، تیری مہربانی۔ دودھ والے کو لوگ دودھ لیندے ہو تو کہندے ہو کہ نہیں یار تیرے دودھ چنا پانی خالص دودھ نہیں دیتا۔ جنہوں دنیا دے معاملات دے اندر اسی ملاوٹ پسند نہیں کردے تو اللہ عمل دے معاملے دے اندر بھی ملاوٹ پسند نہیں کرتا، کہ عمل ہوئے کہ صرف اللہ واسطے تے خالص ہو۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے خالص عمل دی تعریف لکھی کہ خالص عمل ہے کہ انسان اللہ دی اطاعت کرے، او دے وچ صرف او دی نیت اللہ نو راضی کرن دی ہوئے، کسی اور نو نہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر بندے نو اوہی کچھ لبدا ہے جدی او نیت کردا ہے۔ اگر دنیا دی نیت ہے تو دنیا لب جاندی ہے، جے آخرت دی نیت ہے تو آخرت لب جاندی ہے۔ عمل نو پرواز ادو نصیب ہوندی ہے جدو عمل دے اندر صرف اللہ دی رضا شامل ہے۔ اسی لیے صحابہ دا چھوٹا جے عمل اللہ دے دربار دے اندر ساڈے احد پہاڑ دے برابر صدقہ کرن تو افضل ہے۔ کیوں؟ انہاں دے عمل دے جڑا اخلاص ہے نا، اس نے انہاں دے عمل نو گھیریا ہوندا چار چفیر خالص ہو کے، پھر اللہ پاک اس خالص عمل دے اجر نو بڑھاندا ہے۔ وہ 10 گنا بھی کر دیندہ ہے، 700 گنا بھی کر دیندہ ہے، تے اگے انہیں اتحاد نہیں رکھی، انہیں فرمایا ہے کہ میری مرضی ہے میں اے دے تو بھی ود کے انہوں ثواب دے چھڑا۔ دنیا دے معاملے دی اندر بھی اسی ویکھتے ہیں کہ ویکھو نا ایک امب دی گٹلی ایک بندے نے زمین چ لائی،
ہن اس درخت بنیا، وہ امب لگے نے، وہ 1000 لگ گیا، 2000 لگ گئے، 500 لگ گئے۔ ایک گٹلی نو اللہ نے ایسا بدایا کہ 700 1000 گٹلی نو واپس مل گئی، ہے ایک گٹلی سی۔ کنک دا ایک دانہ، اور کنک دا دانے تو اللہ نے پودا بنایا، سٹا لگ گیا 9 انچ دا سٹا تے 130 دانے۔ ایسی کنک بھی ہے کہ 9 انچ دا سٹا 120 130 135 دانے وہ اندروں بندے نے نکال کے دکھائے۔ اسی طرح اجر و ثواب ہے کہ ایک چھوٹی جی نیکی، ایک چھوٹا جا عمل، مگر اللہ پاک وہ اجر نو اسی طرح بڑھاندا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوق ہلاک ہو جانا لی سوائے علم والیاں تو۔ فرمایا علم والے بھی ہلاک ہونا لے سوائے عمل والیاں تو۔ فرمایا عمل والے بھی ہلاک ہونا لے نے الا المخلصون، سوائے اخلاص والیاں کہ جڑے اپنے عمل نو صرف اللہ دی رضا واسطے کرتے ہیں، وہ ہلاکت تو پاک ہیں، وہ بچ جاندے ہیں۔ اور باقی جتنے بھی نے وہ اپنی اس نیت دے فطور دی وجہ نہ ہلاکت دے اندر چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن بھیجیا، یمن دا قاضی بنا کے کہ اتنے فیصلے کرے ہو۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا معاذ اپنے دین دے اندر اخلاص پیدا کر، تیرا تھوڑا جا عمل بھی تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ جیڑا اخلاص تے اللہ دی رضا واسطے اے معاذ تو تھوڑا جا عمل کریں گا نا، وہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ دے اجر و ثواب نو اتنا بڑھا دے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منو انج لگتا ہے کہ میں نا بعض صحابہ تو افضل ہاں، میں اپنے آپ نو سمجھدا کہ میں بعض صحابہ تو افضل ہاں، اپنے آپ نو میں سمجھدا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے انہاں دی اصلاح فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تواڈے ماڑیاں دی وجہ نال اور انہاں دے اخلاق دی وجہ نال تواڈی مدد کردا ہے، دعاواں نو قبول کردا ہے۔ اسی کمزور بندہ، ماڑا بندہ انہوں حقیر سمجھتے ہیں، پرانے جے کپڑے پائے نے سمجھتے ہیں جی، لیکن یہ نہیں پتا کہ اللہ دے دربار تو دی کی حیثیت ہے۔ ایویں کپڑیاں تو کسی کا اندازہ نہیں لانا چاہیے کہ ایویں یہ چھڈو جی پرا، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ دے دربار دے اندر مقبول ترین بندہ ہوئے۔ صحابی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محنت مزدوری کردا، سارا دن دنے دوپہر سڑ جانا، محنت مزدوری کردا، کما کے لیا انہاں نو کھلاندا، میرا بھرا ہے تواڈے کول ہی بیٹھے رہندا، یہ 24 گھنٹے تواڈے کول ہی رہندا، نہ کوئی کام کردا، نہ کوئی کاج کردا، نہ کوئی محنت مزدوری کردا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تانوں تواڈے کمزوراں دی وجہ نال رزق دے رہا ہوندا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں کمان رہا، یہ پتہ نہیں کی دی وجہ نال اللہ تانوں رزق دین دیا ہے، تو اتنے کمان رہا یہ میرے کو بیٹھے ہے، یہ کوئی پتہ نہیں کہ اللہ پاک یہ بھی برکت نال تانوں رزق دے رہا ہے۔ تو اللہ تواڈے کمزوراں دی وجہ نال تانوں رزق دیندا ہے۔ تو اس لیے عمل دی اندر اللہ دی ذات نو اپنے بندے تو جیڑی چیز مطلوب ہے نا، وہ اخلاص خالص ملاوٹ تو پاک ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ہے وہ جہاد واسطے جاندا ہے، لڑائی کرنے واسطے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہاد بھی کرتا، وہ نیت یہ کہ میں اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنا، لیکن وہ نیت یہ بھی ہے کہ لوکی منو مجاہد آکھن، شہرت بھی پسند کرتا ہے، جہاد بھی نیت ہے شہرت بھی نیت ہے۔ آقا نے فرمایا لا شیء لہ، او دے لئی کچھ بھی نہیں، یعنی کوئی اجر نہیں انہوں۔ 3 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او دے لئی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اللہ اسی عمل نو قبول کردا ہے جو خالص صرف اللہ دی رضا واسطے ہوئے۔ تو ایسا عمل جو خالص اللہ دی رضا واسطے ہوئے، جدی اندر کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، وہی عمل اللہ جل شانہ دے دربار دے اندر قبول ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا ماڑا غریب بندہ کیوں نہ ہے، چاہے وہ بہت زیادہ مالدار بندہ کیوں نہ ہے، پر عمل دے اندر جتنا اخلاص ہوئے گا اللہ دے دربار دے اندر عمل اتنا ہی پرواز حاصل کرے گا، اتنی ہی قبولیت حاصل کرے گا۔ مالداری، دولت، تاج، تخت یہ کوئی قبولیت والی چیز نہیں۔ قارون کتنا بڑا اور مالدار آدمی سی، جدے مال دیاں چابیاں کتنے سارے اونٹھاں تے لدیاں جاندیاں سن، اور رشتے دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا چچا زاد پرا بھی، نبی دا چچا زاد پرا، اور لیکن مخالفت نبی دی ذات نہ تے دوستی فرعون نال جڑا اللہ دا بھی دشمن ہے تے اللہ دے نبی دا بھی دشمن۔ فرعون نے قارون نو جڑی موسیٰ علیہ السلام دی قوم سی بنی اسرائیل، او دا ٹھیکیدار تے چودھری تے نگران بنایا سی فرعون نے کہ تو انہاں دی نگرانی کرنی ہے، نہ کوئی ٹیکس پیسے جو بھی تو انہاں کو وصول کرنا ہے۔ مال دے کول بڑا سی، دولت بہت زیادہ سی، تے جڑے ماتڑ لوگ سن، غریب لوگ، انہاں قارون نو آکھیا کہ ویکھ اللہ نے تینوں بڑا مال دیتا ہے، بڑی دولت دیتی ہے، تو اینج کر او دے اندروں کوئی اللہ دا بھی حصہ کر چھڑیا کر، اے تیری قوم دے، تیری برادری دے، تیرے رشتہ دار نے، ماڑے لوگ نے، غریب لوگ نے، یہ اللہ نے تنوں دیتا ہے، یہ تیرا کمال نہیں، تے اے دے وچوں کچھ اللہ دی راہ دے اندر انہاں ماڑیاں غریباں نو دے دیا کرو۔ لیکن او مال دی وجہ نال متکبر ہو چکیا سی، فرعون نے اس نو کرسی دے رکھی سی، چدراہٹ دے رکھی سی، اس چدراہٹ نے، اس مال نے اس نو متکبر کر چھڑیا۔ چاہیدہ تے ایسی کہ مال دی وجہ نال اللہ دی طرف متوجہ ہوندا، اللہ دے نبی نال تعلق جوڑدا، مال دی وجہ نال مال والے نال تعلق جوڑیا، اور بجائے مال تے اللہ دا شکر ادا کرن دے انہیں انہاں ماڑیاں نو کی جواب دیتا۔ سورہ قصص 20ویں پارے دی اندر اللہ نے او دی پوری بات نو، واقعے نو بیان فرمایا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا اے کوئی اللہ دی عطا نہیں، یہ تے میرا ہنر ہے، میرا دماغ ہے، میرا علم ہے، میرا تجربہ ہے، میں اپنے علم دے ذریعے کمائیاں کیتیاں نے، اپنے ہنر دے ذریعے کمائیاں کیتیاں نے، یہ کسی اور دا کمال نہیں۔ علی علم عندی، یہ جڑا میرے کول ہنر ہے اس ہنر دا کمال ہے۔ اللہ جواب دیندے نے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اللہ فرماندے نے کیا انہوں علم نہیں، انہوں پتہ نہیں، اے دے تو پہلے کنیاں بستی والیاں
میں رب نے ہلاک کیتا بستی والے کہڑے سن من ہوا اشد منہ قوہ جڑے قوت دے توان نال بھی دے تو زیادہ و اکثر جمع مال دے توان نالوں بھی دے تو زیادہ وہ بھی اپنے ہنر اتے تکبر کرنے والے اپنے مال تے تکبر کرنے والے اپنے ہنر نو اپنا کمال سمجھنے والے اللہ نے فرمایا قارون تو زیادہ طاقت والے قارون تو زیادہ مال والے مگر اللہ نے انہوں ہلاک کر چڑیا تباہ و برباد کر چڑیا اللہ فرمانے نے فخرج علی قومه فی زینتی اللہ فرماتے نے ایک دن بڑا بن ٹھن کے بھب کے سواری تے سوارے نالوں دے غلام ریشمی لباس انہوں نے پار کیا بڑا بن ٹھن کے سوار ہو کے اپنی سواری تے بیٹھے آیا جدو باہر نکلیا جڑے کمزور ایمان والے جڑے دنیا نو بڑا سمجھن والے وہ کہن لگے کہ قارون کتنا مقدرہ والا ہے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کاش سانو بھی رب قارون دی طرح مال دے چھڑدا انہو لذو حظ عظیم اکھ لگے کاش اللہ سانو قارون ورگا مال دے دیندا ہے تے بڑے نصیبے والا کڈے مقدراں والا کنے غلام دے اگے پیچھے پھردے نے کنیاں سواریاں تے دا مال لگیا ہوندا ہے وقال الذین اوتوا العلم اللہ فرماندے نے جنہاں نو میں علم دتا ہے سمجھ دتی ہے دین دی سمجھ عطا کیتی ہے وہ انہاں لوکاں نو کہن لگے جڑے قارون دے بن ٹھن دے مال دولت دے کہہ رہے نے کاج سانو بھی ہو جا مال ملے کہ وہ ایمان والے علم والے کہن لگے ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا کہن لگے کہ جڑا ثواب اللہ نے ایمان اور عمل والے واسطے رکھیا ہے وہ اے نالوں بہتر ہے اے مال نالوں بہتر ہے اے سواریاں نالوں بہتر ہے اے دولت سونے چاندی نالوں بہتر ہے جڑا اللہ ایمان دی وجہ نال اجر عطا کرے گا جڑا اللہ نیک اعمال دی وجہ نال اجر عطا کرے گا قارون دے سارے مال دولت تو بہتر ہے فخسفنا به وبداره الارض اللہ دا حکم آ گیا او دے تکبر دی وجہ نال او دے غرور دی وجہ نال اللہ نے فرمایا زمین دے اندر اے دا سامان بھی ٹر جائے ادا مکان بھی ٹر جائے سامان بھی دھنس گیا مکان بھی دھنس گیا جدو دوجے لوکاں نے جڑے حسرت کرنے سن کاش سانو بھی ہو جیا مال ملدا انہاں نے جدو ویکھیا تے کہن لگے لولا امن اللہ علینا اگر اللہ دا احسان ساڈے اوتے نہ ہوندا لخسف بنا اسی بھی قارون دی طرح زمین کی درس جانا دے اگوں کہندے نے وَإِكَانَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ کہن لگے تے اللہ دیاں مرضیاں نے جنوں چاہے رزق ود دے دے وَيَقْدِرْ جدواتے چاہے رزق دی اندر تنگی پیدا کر دے انہیں مال دی اندر تکبر کیتا ہے رب دی اندر رب دی راہ دی اندر خرچ نہیں کیتا اللہ پاک نے دنیا اور آخرت دیاں ناکامیاں عطا کر چھڑیاں مگر جدے دل دی اندر ایمان ہوئے جدے دل دی اندر اخلاص ہوئے اللہ دی رضا واسطے اپنے مال نو اپنے عمل نو اللہ دی رضا واسطے کر دے نبی کریم علیہ السلام نے
انہاں دے مقام و مرتبے نو بیان کیتا ہے۔ اللہ انہاں دے اخلاق دی وجہ نال انہاں نو کتنا اجر ثواب عطا کردا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ تسی میرے نال جنگ کرن واسطے آئے ہو، کافراں دے نال لڑائی کرن واسطے، مگر کچھ مدینے دے اندر تواڈے سجن ساتھی بھی نے، تسی میرے نال جڑے راہ چ ٹرے ہو او بھی تواڈے نال نے، تساں میدان پار کیتے او بھی تواڈے نال نے، تساں جہاد کیتا وہ بھی تواڈے نال نے، تساں جڑا خرچ کیتا ہے وہ بھی تواڈے نال نے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ وہ ساڈے نال کس طرح ہو سکدے نے؟ وہم بالمدینہ او مدینے دے اندر، اسی میدان دے اندر اساں پیسے بھی خرچ کیتے، اپنا دن رات بھی لایا، قربانیاں بھی دتیاں، مشقتاں بھی برداشت کیتیاں، پر کملے والیا وہ ساڈے نال کس طرح شریک ہو گئے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی نیتاں دی وجہ نال شریک ہو گئے، انہاں دے عذر نے روک چڑیا، انہاں دی تمنا بھی ایسی کاش ساڈے کول مال ہوندا اسی اج اللہ دی راہ دے اندر ٹر جاندے، کاش میں تندرست ہوندا اللہ دی راہ دے اندر ٹر جاندا، کاش میرے کول سواری ہوندی اللہ دی راہ دے اندر ٹر جاندا۔ انہاں دی انہاں نیتاں دی وجہ نال مدینے چ رہ کے اس اجر و ثواب نو حاصل کرن دے نے جڑا اجر و ثواب تسی میدان دی اندر آ کے حاصل کرن دے ہو۔ اللہ نو اخلاص اتنا پسند ہے، نیت دا خالص ہونا اتنا پسند ہے، اس لیے اللہ پاک نے سورہ بینہ دے اندر یہی فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ فرماندے نے اے حکم تورات دے اندر، اے حکم زبور دے اندر، اے حکم انجیل دے اندر، اے حکم قرآن دے اندر، عبادت اللہ دی کرو، خالص ہو کے کرو، حنفاء یکسو ہو کے ہر پاسے نو چھڑ دو، اللہ دی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور ایمان والے وہ یقیم الصلاۃ نمازاں ادا کر دے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ زکاتاں ادا کر دے۔ اللہ پاک نے دو چیزاں کا ذکر فرمایا، نمازاں ادا کرنے والے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ زکات ادا کرنے والے، کیونکہ نماز بھی اللہ کا حکم ہے، زکات بھی اللہ کا حکم ہے۔ نماز اللہ دے دربار دی اندر سرب سجود ہون دا حکم ہے، زکات غریباں دی مدد کرن دا حکم ہے۔ نماز پڑھ کے انسان اللہ دے قریب ہوندا ہے، زکات دے کے انسان انساناں دے قریب ہوندا ہے۔ نماز جسمانی عبادت ہے اور زکات مالی عبادت ہے۔ نماز دے اندر انسان جدو اللہ دے دربار دے اندر سرو سجود ہوندا ہے، اللہ بخشش دے فیصلے فرما دیندا ہے، اور زکات صدقہ خیرات جدو انسان ادا کردا ہے اللہ او دے مال دے اندر برکت دے فیصلے نازل فرما دیندا ہے۔ اس لیے فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وہ زکات، وہ نماز ادا کرنے والے، وہ زکات ادا کرنے والے۔ اللہ جل شانہ نے ایک اور مقام دے اندر اپنے پاک کلام سورۃ الفجر 3 سپارے دے اندر فرمایا میں رب اپنے بندیاں نو آزماندا، کسی نو وسعت مال دے کے آزماندا، کسی کو مال کھو کے آزماندا، دونوں طریقے میرے نے، دے کے آزماوات میری مرضی، لے کے آزماوات میری مرضی۔ سورہ فجر 3 سپارہ ہے، اللہ فرماندے نے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اللہ جدو اپنے بندے نو انسان نو آزماندا ہے، فَأَكْرَمَهُ اللہ دیاں عزتاں ودا چھڑدا ہے، وَنَعَمَهُ او دے اتے اپنے انعام نازل کردا ہے، کاروبار ود جاندا ہے،
کوٹھیاں بنگلیاں دا مالک زمیناں دا مالک رزق ہی رزق ہوندا ہے تے جدوں مال دی وسعت ہوندی ہے فیقول ربی اکرمن کہندا اللہ نے منو بڑیاں ہی عزتاں دتیاں نے بڑیاں ہی شاناں نے اللہ فرماندے نے وا اما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقا لیکن میں جدوں انہوں آزمان لگدا فقدر علیہ رزقا اودے رزق نو تنگ کرنا شروع کر دیندا فیقول ربی اہانن وہ کہندا کہ میرے رب نے تے منو ذلیل کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے نا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ میں رب نے جدوں آزمایا اودے رزق نو تنگ کر دیتا او کہندا کہ میرے رب نے منو ذلیل کر جڑیا اللہ فرماندے نے کلا بل لا تکرمون الیتیم ایدہ قصور تھی میں رب نے نو وسطہ دیتیاں مال دیاں بہت زیادہ مال عطا کیتا ہے لیکن جدو مال خرچ کرن دی واری اندی لا تکرمون الیتیم ایدے بوئے تے کوئی یتیم آ جاندہ او دا کوئی اکرام نہ کردہ سمجھو تکے دین نہ جا چر جا تو دا کامی منگنا ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین اگر کوئی مسکین آ جاندہ نہ خود دیندہ نہ لوکاں نو ترغیب دیندہ کہ تسی ایدی مدد کر دو وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا جے وراثت دا مال ملدا تے رج رج کے انہوں کھاندا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا مال دی محبت ہو دے دل دے اندر وراثت مل گئی یا وراثت نو تقسیم کرن دی واری آندی ہے اپنے پتران تے مال دے چھڑدا ہے تیاں نو محروم کر دیندا ہے یہ بھی ظلم دے اندر شمار ہوندا ہے کیونکہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت انس سے روایت نو نقل کر دینے حضور نے فرمایا جنہیں اپنے کسی وارث نو وراثت محروم کر دیتا اللہ انہوں جنت محروم کر دوے گا پترانوں تے دیشڑی وراثت تینانوں کچھ نہیں دیتا تینے جے مانگی لیا اگو کہہ چھڑیا کہ تیرا نکاح کیتا تیرے بیاہ دینے پیسے خرچ ہوئے نے جے تیرے بیاہ تے پیسے خرچ ہوئے نے تے پتر دے بیاہ تے بھی تے پیسے خرچ ہوئے نے پھر انہوں جائیداد کیوں دیندہ ہے اسی لیے فرمایا میرا اپنا قصور ہے ایدے کل یتیم آیا تے خیال نہیں کیتا مسکین آیا تے خیال نہیں کیتا انہوں وراثت ملی کسی دی ہپ ہپ کر کے کھا گیا مگر وراثت دی اندر ورثہ دا خیال نہیں رکھیا دیاں پہنا نو محروم کر دیتا اللہ فرماندے نے میں پھر مال دی اندر ساریاں برکتاں نو کھو لیا ہے اللہ نے فرمایا میں زمانتاں دے کے بھی اور لے کے دو آدمیاں دی شرط لگ گئی انہاں کیا کہ دیکھو پتر جڑے نہ ہو بڑے خدمتگار ہوندے ایک آکھن لگا نہیں تیاں جڑیاں نے وہ بہتیاں خدمتگار ہوندے کہ ماں پیوں نوں ذرا جی تکلیف پہنچے پتر پہنچے نہ پہنچے تیاں پہلے پہنچ جاتے ہیں کہنے لگا نہیں پتر جڑے ہوندے دعا دی شرط لگ گئے کہنے لگے چلو کوئی جنازہ آئے گا نا یہ اسی ڈرامہ ایک کران گے اور لوکاں نوں دساں گے کہ کیڑا خدمتگار زیادہ ہوندا ہے تے کنوں دیندے تو کنوں محروم کر چھڑ دے پنڈ دا چودھری فوت ہو گیا تو چودھری انہاں دا یار سی تھوڑے دو بندے شرط لان والے جدوں جنازہ آ گیا جنازگاہ دے اندر ساڈے یہاں روٹین ہوندی ہے مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ بھائی کوئی لین دین دا معاملہ ہوئے تے پتر موجود نے انہاں نال کوئی معاملہ کر لو تے یہ دونوں کھڑے ہو گئے آخر لگے پنڈ والے تسی جان دے چودھری ساڈا یار سی تو ساڈا لین دین دا بڑا معاملہ سی انہیں 5 لاکھ روپیہ لیا ہی ساڈے کو اج پتر دین گے تے اسی جنازہ پڑھان دینا جے تے ورنہ جنازہ نہیں ہو سکتا ہن پتر ایک دوجے نوں ویکھن جنہاں نوں مربے ملے سن پیو زندگی چ انہاں دے نام لا گیا 4 پتر تے 3 ایک
انہوں نے آخیا ਧیے تیرا بیاہ کر چھڑیا، جہیز دے چھڑیا، بس تیرے واسطے ہی کافی ہے، باقی اپنے بھراواں نوں دے چھڑ۔ جنازہ لیٹ ہو گیا، وقت گزرن دیا، رولا پیندیا لوکی بڑا کرو چل یار کوئی گل نہیں، تیرا یار سی پتر دے چھن گے، پترا نہیں آخیا کہ اسی داں گے، انہاں آخیا یا تے انہاں کول اقرار کرا لو تو ٹھیک ہے، انہاں چ کوئی نہیں کویا، گل ٹردی پنڈ تک پہنچی، تین خبر پہنچی، وہ آ گئی، انہیں اپنے بٹوے دی اندر وہ چابی کڈی، کہنے لگی اے چاچا جی اے میرے گھر دی چابی ہے، لاہور میرا گھر ہے، فلانی جگہ تے گھر ہے، اس گھر نوں ویچ لو، جن تواڈے پیسے بنتے نے تسی لے لو، جن میرے بنتے نے منو دے چھوڑو۔ جدو یہ گل تھی نے آکی تو بندہ اوتھے کھلو کے کہنے لگا وہ چودھری نے ساڈے کوئی پیسے نہیں سن دینے، اسی صرف دنیا میں نقشہ بکھانا چاہتے ہیں کہ جنہیں اپنے پترانو ساری جائیداد دے چھڑی اور اس تھی نوانی نو کچھ نہیں دیتا، آج جو ہی تھی چودھری دے کام آئی۔ اللہ فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اپنے وارث نو جائیداد تو محروم کر دیندا ہے، پتراں دے نام تے لا چھڑیا، تیاں نو محروم کر چھڑیا، اللہ انہوں جنت محروم کر دے گا، انہوں جنت محروم کر دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ چار جڑے بندے نا انہاں چ دو بندیاں دا عمل بڑا قبول کردا ہے تے دوواں دے عمل نو ناپسند کردا ہے۔ فرمایا ایک وہ بندہ کہ جنہوں اللہ نے مال بھی دیتا ہے تے علم بھی دیتا ہے، وہ اپنے مال نو علم دے ذریعے اللہ دی رضا تے اللہ دی راہ خرچ کردا ہے۔ فرمایا یہ قیامت والے دن اعلیٰ ترین درجے تے ہوئے گا۔ فرمایا دوجا بندہ ہوئے جنہوں اللہ نے علم تے دیتا ہے پر مال نہیں دیتا، اور وہ بندہ یہ کہندا اگر اللہ منو بھی او دے ونگ مال دوے نا تے میں انشاءاللہ اللہ دی راہ انج فلانے نو فلانی جگہ تے ضرور خرچ کراں گا۔ حضور فرماندے نے اللہ اے دی نیت دی وجہ نال او پہلے والا ثواب انہوں بھی عطا کر، پہلے بندے والا ثواب انہوں بھی عطا کر۔ اور تیسرا بندہ ہوئے جنہوں اللہ نے علم بھی دیتا، علم نہیں دیتا مگر مال دیتا ہے، پر وہ اپنے مال دی اندر گڑبڑ کرتا ہے، حلال حرام دا کوئی امتیاز نہیں کرتا۔ فرمایا یہ سب تو برے درجے دے اندر ہوئے گا۔ فرمایا چوتھا بندہ ہوئے نہ دے کول علم ہے نہ دے کول مال ہے، میں نیتاں اودیاں بادشاہ والیاں، میرے کو پیسے ہوئے نا تو فلانی عیاشی ضرور کراں گا، میرے کو پیسہ آیا تو میں اینج ضرور کراں گا، اینج ضرور کراں گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بھی تیجے بندے وانگ سب تو برے مقام چ ہوئے گا، سب تو بری جگہ دے اندر ہوئے گا۔ تو اللہ دی ہاں اے جڑے نیت دا فطور ہے نا، نیت دی جڑی گڑبڑ ہوندی ہے، اللہ پاک اس نیت دی گڑبڑ تے بھی بندے نے عمل نو قبول اور نا قبول، صرف نیت تے اللہ پاک عمل دی قبولیت اور نا قبولیت دونوں درجیاں نو رکھ دیتا ہے۔ اس واسطے جدو بھی عمل کرو اللہ واسطے، اور ساڈے ہاں یہ ہوندا ہے کہ اگر کسی کو مال ہوئے نا تے جڑے او دے ہم نوالا ہم پیالہ ہوندے نے اور چل یار کھیڑ تماشا کر لیندے ہیں، وہ کہندا نہیں یار چنگا کام نہیں، اور چودھری پریشان کیوں ہوندا ہے تو کرا صحیح اتنے ڈھول تماشا لا صحیح، گناہ دا ڈر نہ تیرا بھار اسی چک لاں۔ یہو جے یار دوست بھی ہوندے نے تے قیامت والے دن پتہ کی کہنا، اللہ فرماندے نے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قیامت والے دن پھر کہنا کاش میں فلانے نو یار نہ بناوندا تے اج میں بچ جانا سی، میں فلانے دی بیٹھک تے بیٹھیا اودیاں گلاں سنیاں اودی محفل وچ رہیا، او برا سی برا بن گیا میں تے کی کہندے نے، کہنے چودھری کر صحیح، اور چل باجے ہی بجانے نے یار ادھے نال کی مولوی ہوراں نے آکھیا تے کی ہو گیا، جڑا گناہ ساڈے ہوتے مامے کہنے نے پہلے پتر دا ویاہ ہے
کہ میں ہنج جانا سی میت جان دئی واجب جانا کیوں چلا جڑا گناہ ہے ساڈے تے اللہ نے سورہ عنکبوت 20ویں پارے دے اندر یہ جواب دیتا ہے وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا کافر مومناں نو کہندے نے ساڈی گل مان لو ساڈی راہ تے ٹرو وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ اسی تواڈے گناہ چک لواں گے جس طرح اسی کہہ دینا چودھری کر سہی چک لواں گے تنوں کچھ نہیں ہون دیندے اللہ کی فرماندا کافر کہندے نے مومناں کہ تسی ساڈی راہ تے ٹرو وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ اسی تواڈیاں غلطیاں گناہاں نو چک لواں گے اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ کہے نے نہیں یہ چکنی کسے نے نہیں چکنی من خطایاتہم انہاں دی کوئی غلطی کسی نے نہیں چکنی وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ ہاں اینج ضرور ہوئے گا کہ جنہ آکھیا سی نا برائی دی جنہ دعوت دیتی اور اونا دی برائی دی دعوت لبیک کہہ کے انہیں برا عمل کر لیا اللہ کی فرماندے نے پھر جنہیں دعوت دیتی سی نا انہیں اپنا بھی گناہ چکنا ہے تے او دی دعوت دی وجہ نال جڑا گناہ وال ٹر پیا او دا بھار بھی نہیں چکنا اگر نیکی نہیں نہ کر سکتے تو برائی دی دعوت بھی نہیں دینی چاہیے برائی دی دعوت بھی نہیں دینی چاہیے اگر نیکی کر لیں گے نبی کریم علیہ السلام کی فرماندے نے نیکی کر لیندے ہو صرف ارادہ کر دے اللہ اس ارادے تے نیکی عطا فرماتا ہے اگر ارادے کے بعد نیکی کر لیندے ہو اللہ اس نیکی دا 10 گنا ثواب 700 گنا ثواب بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس تو بھی زیادہ اجر و ثواب عطا کر اس کو بڑھا دیتا ہے اور یہ نیکی جڑی ہے یہ عمل اللہ نے اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اگر بندے کو اس نیک بندے کو کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو بھی جائے تو اللہ بہانیاں نال انہوں معاف فرما دیتا ہے بہانیاں نال کیسے بہانے حضور کی فرمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضا جدو تسی وضو کر دے اچھی طرح وضو کر دے ثم خرج الى المسجد پھر تسی مسجد وال ٹر پندے جدو مسجد وال جاندے ہو گھروں وضو کر دے خالص نیت ہے کہ رب دی عبادت کرنی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے تسی قدم بہ قدم ٹرن دے ہو گناہ معاف ہون دے نے رب درجے بلند کرن دے یہ بہانہ ہے معافی دا کرو وضو کر کے آنا گناہ معاف درجے بلند فرمایا پھر نماز پڑھی نماز پڑھ کے اسی جگہ تے بیٹھا رہا وضو نہیں توڑیا اسی جگہ تے بیٹھے اللہ کا ذکر کر دیا ہوں اے ذکر دے اندر یا اسی جگہ تے بیٹھا ہوا ہے اللہ دے فرشتے آ جاندے اللہم اے اللہ صلی علیہ اللہ یہ دے رحمت نازل کر اللہم تب علیہ اللہ یہ دی توبہ نو قبول کر اے اللہ اے دے گناہاں نو معاف کر یہ فرشتے او دے حق دے اندر دعا کر رہے اللہ مخلوق دی ڈیوٹی لگا رہا ہوندا ہے نیک عمل اخلاص دی وجہ نال اللہ اپنی نیک مخلوق نو دی ڈیوٹی لگا رہا ہوندا ہے کہ اے دے واسطے تسی دعا کرنی ہے دعا کی کردے نے اللہ اے دے تے رحمت نازل کر اے دے گناہاں نو معاف کر اور اے دے درجیاں نو بلند کر یہ دعاواں فرشتے او دے حق دے اندر کر اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کرو وضو کریا کرو وضو کر کے آیا کرو فرمایا جڑا کرو وضو کر کے مسجد کی طرف آمدا ہے وہ انج جیویں حج کرن والا عمرہ حج کرن والا احرام بن کے حج کرن جاتا ہے حج کرن والا حج کرن وال ٹر پیا اللہ دے گھر وال جا رہا وضو کرن والا وضو کر کے ٹریا تے اللہ دے گھر وال جا رہا وہ حج کردا پیا تے انہوں اوتھے جا کے ثواب ملن دیا ایک کرو وضو کر کے مسجد دی اندر آن دیا اللہ انہوں حج دا ثواب ایتھے عطا کرن دیا تو کتنے بہانے نے اللہ دے بندے نو معاف کرن دے
یہ اللہ دی بڑی کریمی ہے. تو نیت انسان دی اللہ نیت نو ویکھدا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من عطا فراشی, جڑا بندہ اپنے بسترے پہ آ جائے اور سون لگے نا تو صرف نیت کردا ہے کہ میں انشاءاللہ تہجد واسطے اٹھنا ہے تے تہجد پڑھاں گا, لیکن وہ تے نیند دا غلبہ آ جاندا ہے اور وہ فجر دی اذان ویلے ہی اٹھدا ہے, اللہ پاک اس دی نیت تے انہوں تہجد دا ثواب عطا کر رہا ہے. ہن یہ نہیں کہ روز یہی نیت کر کے سو جا کرو, کوشش بھی کرنی ہے کہ بندہ اٹھے بھی, لیکن حضور کی فرماتے ہیں اللہ وہ اس نیت دی اتنی قدر کرتا ہے کہ انہیں نیت کیتی ہے اور ستا ہے اس نیت ہے کہ اللہ پاک نے منو توفیق دیتی تو میں ضرور ضرور اٹھاں گا, اللہ وہ دی نیت ثواب دے رہے. فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے, ایک بندے نے بنی اسرائیل دا بندہ سی, انہیں آکھیا کہ راتی نہ میں اج صدقہ کرنا, اج راتی اور راتی صدقہ کیتا تو وہ کسی چور دے ہاتھ چ پیسے دے کے ٹر گیا. سویرے آیا تو رولا پیا جی کہ راتی ایک بندے نے پیسے دیتے نے پر دے چور نو گیا. انہیں آخیا یار میرے تو پیسے ضائع ہو گئے. دوسری رات انہیں آخیا چلو آج پھر دینا. دوسری رات جدو گیا تو ایک زانیہ بدکار عورت جڑی برے کام کردی سی وہ دی ہاتھ تے نیرا سی, انہوں نہیں سی پتا, انہیں آخیا کوئی منگن والی ہوئے گی, عورت نکلی انہیں دیش. صبح خبر پہنچی کہ وہ بندے نے پیسے تے دیتے نے پر دے گیا بری عورت, انہیں آخیا میرے پیسے ضائع ہو. تیسری رات بھی اٹھیا اور تیسری رات بھی اس نے جا کے جو تو پیسے رکھے نے تو پیسے رکھ دیتے ایک مالدار بندے دے ہاتھ تے, انہیں بھی لے تے ٹر گیا. انہیں سویرے رولا پیا کہ جی اور راتی کسی نے پیسے تے دیتے نے پر دے مالدار نو گیا. اگلا چوتھا دن بڑا افسوس, سارا دن افسوس چ لنگ گیا تے راتی ستا. اللہ والوں خواب دی اندر الترغیب و ترہیب دی اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, اللہ نے خواب دی اندر فرمایا تیرے صدقے قبول ہو چکے ہیں. یا اللہ وہ تے چور سی, وہ تے زانیہ عورت سی, وہ مالدار سی. فرمایا تو نے چور دی ہاتھ پیسے رکھے تے چور سوچی پہ گیا کہ رب بغیر چوری نہیں دے سکتے, انہیں توبہ کر دو. تو نے زانیہ عورت دے ہاتھ پیسے رکھے, وہ بھی سوچی پہ گئی کہ بغیر زنا دے رب نے مجھے پیسے دے چھڑے نے تو رب انج بھی دے سکتا ہے, انہیں زنا تو توبہ کر. تو نے مالدار آدمی دے ہاتھ تے پیسے رکھے تو مالدار ہو سی جڑا سجوڑا تے کنجوس سی, انہیں جدو پیسے دیکھے انہیں آخیا یار میرے تو بھی زیادہ مالدار لوگ نے, انہیں بھی کنجوسی تو توبہ کر لے کہ اللہ ہن میں تیری راہ دے اندر جو تو نے دیتا ہے میں او دے تو ضرور عطا کروں گا. تو اخلاص نیت تے اللہ نے وہ تینوں صدقے پاویں اپنے محل تے مقام تے نہیں سن مگر اللہ دے دربار دے اندر قبول ہو گئے. تو اخلاص نیت نال جڑا عمل کیتا جائے وہ اللہ دے دربار دے اندر قبول ہوندا ہے, پاویں وہ تھوڑا کیوں نہ ہوئے. واخر دعوانا الحمدللہ.